آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے موٹیویشن سپیکر جو ہیں وہ دنیا جہان کی دانشمندی آپ کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے، دنیا جہان کی دانشمندی آلریڈی موجود ہے آن لائن۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی بات کو سمپلیفائی کر کے آپ کے سامنے رکھنا تاکہ آپ کے اندر کوئی قوت عمل پیدا ہو جائے۔ اگر کسی کی بات سن کر آپ میں وہ انرجی پیدا ہو کہ آپ کچھ کر سکیں تو اس کا نام موٹیویشن ہے۔ آج ایک بڑی اہم چیز پر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں اور پاکستانیوں میں اور مسلمانوں میں جنرل دعا کا ایک کانسیپٹ ہے۔ تو میں ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا دعا کا کانسیپٹ کیا ہے، جو کہ آپ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ہماری عبادات میں اور ہمارے جو بعد میں آنے والے صلح ہیں ان کی زندگیوں میں آپ کو نظر آتا ہے، دعا کا کانسیپٹ۔ اب چونکہ ہم نے ان کی زندگیوں کو سائڈ پہ رکھنا ہے اور دعاؤں کو یاد رکھنا ہے اور پھر دعاؤں کو ریپیٹ کرنا ہے، اور پھر ہم نے کہنا ہے کہ صاحب دعا قبول نہیں ہو رہی اور اللہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے اور اتنا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے، ہماری دعائیں تو اتنی زیادہ ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ نمبرز میں، کوانٹٹی میں جتنی دعائیں آج مانگی جا رہی ہیں اتنے ہسٹری میں کبھی پہلے نہیں مانگی گئی۔ جتنی نمازیں آج پڑھی جا رہی ہیں اتنا پہلے نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ حج اور عمرہ پہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اور جتنا خرچ کیا جا رہا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور دیکھیں، اتنے سارے لوگوں میں اخلاص والے لوگ بھی ہیں، تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اخلاص نہیں ہے لوگ۔ اصل بات یہ ہے کہ دعا کے ساتھ ایک اپروپریٹ ایکشن کی ضرورت ہے۔ ایکشن کے بغیر دعا جو ہے وہ مسلمانوں کی سنت نہیں ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اللہ نے ہمیں کیا سکھایا؟ اللہ نے ہمیں سکھایا کہ ٹھیک ہے، ہدایت کی دعا تو آپ پہلے دن مومنٹ میں جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو مانگ لو، لیکن جو باقی دعائیں ہیں ان کو ہولڈ کرو۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نماز میں ایسے نہیں کھڑے ہو جاتے، آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات ایون غسل بھی کرنا پڑ جاتا ہے، اور پھر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو دنیا سے کٹ آف ہونا پڑتا ہے۔ یہ سارے کا سارا ایکشن ہے، یہ سارے کا سارا عمل ہے، کوگنیٹو عمل بھی ہے اور فزیکل عمل بھی ہے۔ اب آپ کھڑے ہوئے ہیں، ہدایت تو آپ نے پہلے لمحے سے مانگ لی ہے، اور ہدایت کا جواب جو قرآن ہے وہ اس کو بھی پڑھنا ہے۔ پھر اللہ آپ کو بینڈ کرواتا ہے اپنی جسم کے بالکل سینٹر پہ، اور اس طرح بینڈ کرواتا ہے کہ نیچے والا حصہ بھی سیدھا اور بینڈ ہوا حصہ بھی سیدھا، حتیٰ کہ آپ کی آرمز بھی بالکل سیدھے، ایلبو میں بھی فلیکشن نہیں ہونی چاہیے۔ کیا زبردست اللہ آپ کو ایکٹیویٹی میں ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد پھر سیدھا کھڑا کرتا ہے، اور اس کے بعد جو بینڈ ہونے کی موسٹ امپورٹنٹ فارم ہے، جس میں آپ کی ہر چیز، آپ کی گردن، آپ کے ہاتھ، آپ کی ایلبو، آپ کے جو نیز ہے، آپ کی باڈی کا ہر حصہ بینڈ ہوتا ہے، سجدہ۔ اور 2 سجدوں کے بعد اللہ آپ کو بٹھاتا ہے۔ اب بیٹھنے میں ایک حصہ تو آپ کا سیدھا ہے اور ایک حصہ بینڈ ہے۔ یہ سارے ایکشن کروا کے آخر میں آپ دعا مانگتے ہیں۔ ذہن میں رہے کہ دعا بغیر ان سارے ایکشنز کے بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو جو دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ ایکشن کے ساتھ دعا۔ کیوں دعا؟ اس لیے کہ ایکشن تو میں کر سکتا تھا، یہ میرے اختیار میں تھا، میرے ارادے میں تھا۔ جو چیز میرے ارادے اور اختیار میں ہے اس کو نہیں چھوڑنا، یہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے۔ ہاں، البتہ اس کا جو ایکشن آؤٹ کم ہے وہ تم نے میرے سپرد کرنا ہے۔ ہر عمل کے ساتھ جو دعا کے سلسلے ہیں وہ اصل میں اس بات میں ہیں کہ میرے ارادے اور اختیار میں جو کچھ ہے وہ میں نے کر لیا، اب آؤٹ کم جو ہے اس ایکشن کا وہ اللہ کے حوالے ہے، تو اب دعا کر۔ ایکشن کے بغیر دعا، یہ اصل میں کرسچن ٹریڈیشن ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں وہ دعاؤں، پریئر کی بات، اللہ بڑا لونگ ہے، پریئر کرو بس، ایکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ایکشن امپورٹنٹ نہیں ہے، کپل نہیں ہے دعا کے ساتھ۔ ہمارے ہاں دعا کے ساتھ ایکشن کپلڈ ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا کہ اس وقت جو لوگ مایوس ہوئے ہیں اپنے دنیا کے حالات سے، اپنے حالات سے، اپنے اندر کے انسان سے، ان مایوسیوں کا علاج ایکشن ہے اور فالوڈ بائی دعا۔
تو دعا کے کانسیپٹ کو پلیز سمجھیے کہ دعا جو ہے اکیلے وہ کافی نہیں ہے، وہ اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہے، وہ ہماری ٹریڈیشن نہیں ہے، وہ ہماری روایت نہیں ہے، وہ ہمارے دین کا اتنا بڑا حصہ نہیں ہے کہ صرف آپ دعا کریں۔ اصل میں دعا کو ایکشن کے ساتھ ایسے کپل کیا ہوا ہے کہ آپ اس کو انکپل کر ہی نہیں سکتے۔